اصل میں ہمارا ملک جمہوری ہے نا، تو لوگ ہر کام کو جمہوری انداز میں لیتے ہیں، سمجھتے ہیں شاید نیکیاں بھی جمہوری ہوتی ہیں، یعنی سارے کریں گے تو پھر میں نے کرنی ہے۔ اور بھائی نیکیاں اگر جمہوری ہوتی تو حضرت صدیق اکبر پہلے انتظار کرتے کہ سارا مکہ کلمہ پڑھے گا تو پھر میں بھی پڑھوں گا، یا کم از کم 55% لوگ پڑھیں گے تو میں پڑھوں گا۔ انہوں نے جس کو حق سمجھا، اس کا ادراک کیا۔ آپ جب خیر کر رہے ہیں تو پھر آپ اسے کریں گے۔ وہ آج کل لوگ کہتے ہیں جی ساری دنیا تو یہ کر رہی ہے، بھئی آپ نے ساری دنیا کی طرف دیکھنا ہے کہ رسول اکرم کی طرف دیکھنا ہے، نبی کریم کی جانب دیکھنا ہے۔ اپنی راہ کا تعین کریں، پھر اپنے سفر کو جد و جہد سے شروع کریں اور آگے بڑھتے جائیں۔ لوگوں کا مزاج بدلتا ہے۔ حضرت سعدی فرمایا کرتے تھے کبھی کبھی ہاتھ چومتے ہیں تو کبھی کبھی ہاتھ کاٹتے بھی ہیں۔ فرمایا کرتے تھے کبھی کبھی پھول پھینکتے ہیں تو کبھی کبھی پتھر بھی اچھالتے ہیں۔ یہ چلتا رہتا ہے سلسلہ، یہ چیزیں چلتی ہیں، انسان کے ساتھ ہیں۔ ہم نے کیا لوگوں کو دیکھ کر اپنے سفر کا تعین کرنا ہے کہ اگر لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو پھر بندہ چلتا رہے، اور اگر ٹھیک نہیں کہہ رہے تو پھر بندہ چلنا چھوڑ دے۔ نیک جس طرح عارف رومی فرماتے ہیں، جس طرح معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لوگ کہتے ہیں نا گناہ کی لذت ہے، فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر کہیں نیکی کا مزہ ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہر علاقے کا مزہ اپنا ہوتا ہے نا، کہیں مرچ زیادہ پسند کی جاتی ہے تو کہیں تھوڑی، تو اگر بندہ مزہ لگا لے نا نیکی کا اپنی زبان کو، اپنی طبیعت کو، تو وہ بھی پورا نشہ دیتی ہے بندے کو پورا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا، ماں کے بڑے لاڈلے تھے اور وہ بھی اپنی والدہ سے بڑا پیار کرتے تھے۔ تو ہوتا ہے کچھ لوگ باپ کے لاڈلے ہیں، کچھ سے دادا کا پیار ہو گیا، تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کا بندہ لاڈلا ہوتا ہے وہ پھر اسے پورا کنٹرول میں بھی رکھتا ہے۔ تو حضرت سعد جو اماں کہہ دیتی تھی کرتے تھے۔ اللہ نے توفیق دی، مسلمان ہو گئے۔ والدہ نے احتجاج شروع کر دیا، بھوک ہڑتال کر دی، میں روٹی نہیں کھاؤں گی۔ اب قبیلہ تھا، علاقہ تھا، بڑا خاندان تھا، باتیں بھی ہوتی ہیں، ادھر ادھر لوگ باتیں بھی کرنے لگے، دیکھو جی اماں روٹی نہیں کھا رہی اور سعد ہے کہ ماں کو منانے کو تیار نہیں ہے۔ آپ خاموشی سے گھر آتے، ان باتوں کو سنتے۔ وہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گزر رہے تھے تو شیخ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کو نا لوگ روڑے مار رہے تھے، کسی وجہ سے لوگ سنگ زنی کر رہے تھے۔ تو حضرت ابو بکر شبلی نے نا ایک پھول پھینکا، تو شیخ ابو الحسن کہنے لگے، وہ پھول اٹھا کے واپس کر کے کہنے لگے حضرت یہ لے جائیے، آج کل پھول کھانے کے دن نہیں، آج کل روڑے کھانے کے دن ہے، مجھے ذرا یہ مزے سے کھانے دو، جب پھول کھانے کے دن آئیں گے تو کریں گے نا قبول آپ سے۔ ابھی ٹائم آج کل یہ چل رہا ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، رب کہتا ہے میں لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیر کے رکھتا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے پہلی دفعہ اتنی باتیں سنی، علاقے سے، شہر سے، قبیلے سے، ہر آدمی گفتگو کرتا ہے ان کے بارے میں، اور ہمارے ہاں ویسے بھی خبریں اگر مثبت ہوں تو وہ زیادہ ڈسکس نہیں ہوتی۔ ایک شخص نے اپنی زندگی کے 60 سال خیر کے ساتھ گزاریں، وہ ڈسکس نہیں ہوتا، لیکن اگر انسان ہونے کے ناطے بیچارے سے کہیں کوئی غلطی ہو گئی تو گلی گلی ڈسکس ہوتی ہے، یہ مزاج ہوتا ہے۔ وہ بات جگہ جگہ ہوتی ہے اور احتجاج عروج پکڑ گیا ہے، بات پھیلتی جا رہی ہے۔ 3 دن سے اماں نے روٹی نہیں کھائی، جناب سعد بن ابی وقاص گھر آئے، تیسرے دن روز آتے تھے، کھانا کھاتے، روٹین میں آرام کرتے چلے جاتے، گھر آئے اور اپنی والدہ کی طرف دیکھا۔ نوجوانوں میری طرف دیکھو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ارادے توڑ دینا اور چھوٹے چھوٹے معاملات آنے پر کمزور پڑ جانا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص آئے، یہ نیکی کا نشہ ہے، اور اپنی والدہ کے قریب کھڑے ہو کے نا تو مسکرا کے، جوش جذبات میں نہیں، علیمی سے، بردباری سے، ہنس کے کہنے لگے اماں تو مجھے سب سے زیادہ جانتی ہے، تجھے سب سے زیادہ پتہ ہے کہ میں کس مزاج کا ہوں، اور تجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میں نے ڈھلنا ہوتا تو میں کب کا تیری بات میں ڈھل چکا ہوتا۔ تیری ہے ایک جان، اگر تیری 1000 بھی ہونا اور ایک ایک کر کے ساری نکل جائے تو پھر بھی میں مدینے والے رسول کا کلمہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ بات طے ہو گئی، اور تو جانتی ہے اس بات کو، میرے ارادوں کو، تو کہ تو مجھے سب سے زیادہ جانتی ہے، تو نے مجھے جانا ہے۔ حضرت سعد یہ دھیمے انداز میں جملے
ارشاد فرما کر کے وہاں سے نکل گئے. اماں جی نے اسی وقت اٹھ کے نا باورچی خانے کا رخ کیا, روٹی لی اور کھانا کھایا. لوگ کہنے لگے آپ تو بالکل فوراً ہی مان گئی. کہنے لگی مان نہیں گئی, میرا پتر ہے, میں نے پیدا کیا, جو کہہ کے گیا بالکل ہی ٹھیک کہہ کے گیا ہے. اس لیے کہ اتنی جلدی ڈھل نہیں سکتا تھا, تھوڑا سا قبول کیا جائے اس چیز کو. تیسری بات یہ ہے کہ عزم مصمم یہ زندگی میں بڑا ضروری کام ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رائے بڑی جلدی تبدیل کرتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کی کوئی رائے ہی نہیں رہتی, کسی ایک رائے کے قائل نہیں ہوتے, کیونکہ روز جو رائے تبدیل کرتے ہیں. جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں نا, نظریاتی, وہ کسی خاص مزاج اور کسی خاص فکر کے لوگ ہوتے ہیں. وہ عزم مصمم والی زندگی گزارتے ہیں. وقت آتا ہے لوگ اس کو چیزوں کو قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں. تھوڑا سا نا عزم مصمم, تھوڑا سا ارادہ, تھوڑا سا ذوق اور تھوڑا سا آگے بڑھنے کا جذبہ, یہ انسان کو طاقتور کرتا ہے. ہمارے ہاں نا بڑا محدود سا ہم پروگرام بناتے ہیں, مثلا گھر بنانے کا پروگرام بنا لیا ہے یا بینک بیلنس بنانے کا. یہ ٹارگٹ بڑی جلدی اچیو ہو جاتا ہے, بڑی جلدی مل جاتا ہے. اس کے بعد ہم ٹینشن میں آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ڈپریشن کے, نفسیات کے اور ٹینشن کے سب سے زیادہ امراض امیر لوگوں میں ہوتے ہیں. سب سے زیادہ مالدار لوگوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ اب ان کے پاس عملاً کرنے کو کوئی کام نہیں اور سارا دن بیٹھنا ہے اور بڑی آسودگی میں آرام سے بیٹھنا ہے, تو طبیعت بڑے سکون میں ہے, تو پھر وہ ذہن الجھنا شروع ہو جاتا ہے. کوئی عملی طور پر تھکاوٹ کا سلسلہ نہیں رہتا. عزم مصمم ہو, زندگی میں بڑا ٹارگٹ ہو, انسان کچھ کر گزرنے کی بات کرے اور اس کی سوچ بڑی ہو, اس کا ارادہ تگڑا ہو. وہ جب بولے تو پھر وہ مضبوط بات کرے اور بڑی بات کرے. کبھی بھی کمزور بات, چھوٹی سی بات, اتنا سا کرنا ہے, یہ میرا چھوٹا سا ٹارگٹ ہے, اس پر نہ رہے. اقبال کہنے لگے کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اور تیرا حدود اربع کیا ہے, ایک شہر, ایک ملک, کہیں سرحدوں کا کوئی جو ہے وہ حد بندی. فرمانے لگے نہیں, بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے کیونکہ تو مصطفی ہے. اسلام تیرا دیس ہے, سارے علاقے تیرے ہیں کیونکہ تو مسلمان ہے. زمین اللہ کی ہے اور نبوت رسول رحمت کی ہے, تو حضور کا غلام ہے. بڑی بات. آپ دیکھیے صحابہ فرماتے ہمارے لیے سب سے مشکل جو اوقات تھے وہ غزوہ خندق کے موقع پر تھے. جتنے عرب قبائل تھے سارے اکٹھے ہو کے آ گئے تھے, اسلام پر حملہ آور تھے سارے. اور یہاں ماحول, زمینی حقائق یہ تھے کہ قحط کا دور تھا, پتھر باندھے لوگوں نے پیٹ پہ, اور کڑاکے کی سردی, اور اتنا بڑا لشکر حملہ آور ہے. حضور نے مشورہ کیا صحابہ سے. ہمارے ہاں لوگ مشورہ نہیں دیتے, حکم دیتے ہیں. کہندے جے میری مننی نہیں سی تے پھر مینوں پوچھیا کیوں سی. او بھائی آپ سے مشورہ مانگا تو حکم. مشورہ وہ ہوتا ہے جو بلکہ صحیح حدیث میں ہمیں ملتا ہے. ایک صحابی تھے, یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے. ایک صحابی تھے تو ان کی اہلیہ ناراض ہو کے چلی گئیں, وہ چاہتے تھے واپس آ جائیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے نا اس خاتون سے کہا, خود حضور نے, النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم, حضور جانوں کے مالک ہیں. نبی پاک نے اس صحابیہ سے کہا کہ تیرا شوہر چاہتا ہے کہ تو لوٹ آئے تو واپس چلی جا. تو اس نے عرض کی حضور میں کنیز ہوں, آپ حکم کریں, جیسے کہیں گے میں کروں گی, بس اتنا فرما دیں کہ یہ حکم ہے کہ مشورہ ہے. حضور اس میں گنجائش ہے مجھے مرضی کرنے کی یا حکم ہے؟ تو محبوب نے فرمایا نہیں, یہ مشورہ ہے, تم چاہو تو جاؤ, چاہو تو تم نہ جاؤ, رب رسول تمہیں اختیار دیتے ہیں. تو عرض کی حضور پھر میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, مجھے الگ کر دیا جائے. تو خدا کے بندو, مشورے کو مشورہ ہی رہنا چاہیے. یہاں جنگ خندق کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا, تو جو بڑے بڑے لوگ مشورہ دینے والے تھے اور بڑی مضبوط رائے والے تھے, آج حضور نے ان کا مشورہ قبول نہیں کیا, بلکہ مشورہ قبول کیا سیدنا سلمان فارسی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سلمان فارسی نے عرض کی حضور ہمارے علاقے میں خندق کھودی جاتی ہے
اور اتنی چوڑی کھودی جاتی ہے, اس میں آگ جلائی جاتی ہے کہ تیز دوڑ کے بھی گھوڑا آئے تو اسے پھلانگ نہ سکے. اگر وہ کھود لی جائے تو پھر کیسا؟ تو محبوب نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے, اب خندق کھودنی ہے. تو صحابہ کام کرنے لگے ہیں. تو صرف کارکن نہیں کریں گے, صرف شاگرد مرید نہیں کریں گے, بلکہ رسول کریم نے فرمایا مجھے بھی دو کدال. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ایک چٹان ایسی آئی, جو میرے عنوان کی بات ہے وہ بات آ گئی, ایک چٹان ایسی آئی, یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے, جو چٹان ٹوٹتی نہیں تھی ہم سے. ہم نے کوشش کی, اس پر بڑی ضربیں لگائی, نہیں ٹوٹتی تھی. فرماتے ہیں حضور فرمانے لگے مجھے دو نہ تھوڑا. محبوب اتر گئے, اور عالم یہ تھا کہ ہم نے ایک ایک پتھر باندھا تھا پیٹ پر, حضور نے دو باندھے ہوئے تھے. آپ نے میری بات پر غور کرنا ہے, بھوک سے پیٹ پر پتھر باندھے گئے ہیں. سارا کفر حملہ آور ہے, کڑاکے کی سردی ہے, حالات انتہائی ظاہری طور پر صحابہ کہتے ہیں ہمارے لیے مشکلات والے ہیں, لیکن حضور کی سوچ کیا ہے, امت کو سبق کیا دے رہے ہیں. فرماتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے جب محبوب نے اس چٹان پر ہتھوڑا مارا نا پہلا, تو پہلا ہتھوڑا مارتے ہی محبوب فرمانے لگے لو بھئی اللہ نے یمن کی کنجیاں مجھے عطا کر دی ہیں, یمن فتح ہو جائے گا, ہمارا ہو جائے گا. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی. یعنی ابھی تو مکہ بھی فتح نہیں ہوا, لیکن محبوب کہاں کی بات کر رہے ہیں, فرمایا یمن فتح ہوگا, آئے گا. اور فرماتے ہیں جب محبوب نے دوسری ضرب لگائی, چٹان کچھ اور ٹوٹی, تو فرمایا لو بھی اللہ نے شام کی کنجیاں بھی عطا کر دی, یہ بھی ہمارا ہو جائے گا. فرماتے ہیں تیسری ضرب لگائی, چٹان ساری ٹوٹ گئی, تو محبوب فرمانے لگے لو بھی اللہ نے روم کی کنجیاں بھی عطا فرما دی. صحیح حدیث میں آپ کو ملے گا. جب تک ٹارگٹ بڑا نہیں ہوتا اور بات آگے نہیں بڑھتی, زندگی میں کوئی لطف بھی پیدا نہیں ہوتا, کوئی مزاج ہی پیدا نہیں ہوتا, کوئی ایسا. مجھے بہت پرانی بات یاد ہے, ہم پڑھتے تھے تو مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی عبدالقیوم صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ہم اپنے استاد صاحب کے ساتھ گئے ملاقات کے لیے. تو بزرگوں نے مفتی صاحب سے گفتگو شروع ہوئی, تو مفتی صاحب فرمانے لگے کہ استاد صاحب کو کہ مفتی صاحب روڈ کے اوپر جگہ خریدے, مدرسہ بنائیں. تو حضرت فرمانے لگے جو اندر بنا ہے اس کے پیسے پورے نہیں ہوتے, اتنا خرچہ ہے طلباء کا, تو روڈ کے اوپر. فرمانے لگے آپ جگہ تو لیں, آپ جگہ لیں, جب لے لو گے پھر دوڑو گے بھی, پھر کوشش بھی کرو گے, ٹارگٹ تو بڑا لو. میں ان کی بات سن رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا یار یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو کسی کو بڑا کام. ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں, بڑی کچی کچی باتیں کرتے ہیں, بڑی کمزور بات, کیسے ہوگا, کس طرح ہوگا. لوگ تو اوے اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. جب انسان چلتا ہے, جدوجہد کرتا ہے, تو پھر اب اس کی مدد بھی فرماتا ہے. بڑے ٹارگٹ. آخری بات, ایک تو سوچ عمدہ رکھیں, دوسری بات لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں, تیسرا ٹارگٹ بڑا کریں, اور چوتھی بات یہ ہے نتیجہ اپنے رب پہ چھوڑ دیں. رزلٹ کبھی اپنی مرضی کا نہ مانگیں. جو لوگ رزلٹ اپنی مرضی کا مانگتے ہیں نا, وہ بھی نظریاتی نہیں ہوتے, کمزور ہو جاتے. محنت پوری کریں, ہاں میدان میں نکلیں تو جیتنے کے لیے نکلیں. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا تھا آپ ہر میدان میں کامیاب کیوں رہے؟ کہنے لگے میں نا میدان میں کافر کو دیکھ کے فیصلہ کر لیتا ہوں کہ گلے پہ تیر مارنا ہے کہ پیٹ پہ مارنا ہے, اس کو کیسے. میں جیتنے کے لیے اترتا ہوں, باقی تو نتیجے رب کریم کے دستے قدرت میں. ہمارے ہاں نا لوگ کہتے ہیں میری مرضی کا رزلٹ نکلے, یہ نہیں ہوتا میرے عزیز, یہ نہیں ہوتا. وہ حضرت رومی فرماتے ہیں کہ ایک مقام ایسا تھا کہ جہاں ایک شہر میں وبا پھیل گئی تھی, اور اس بیماری کا علاج ایک جڑی بوٹی سے ہونا تھا, اور وہ 4 5 6 پہاڑ تھے, پہاڑ کے اوپر پہاڑ, اس کے اوپر سے جا کے وہ جڑی بوٹی ملتی تھی, تو جو آدمی وہاں پیر رکھتا پھسل جاتا. اب ہر حکیم یہی کہتا تھا کہ وہ جڑی بوٹی ملے گی تو علاقے کا علاج ہوگا, اب کوئی چڑھتا ہی نہیں, معاملہ ہی بڑا خراب ہے. ایک بندے نے سوچا یہ پریشانی آخر کب تک اس بیماری بھی یہی ہے کہ وہ جڑی بوٹی نہیں مل رہی. اس نے پکڑا ہتھوڑا, سامان پکڑا اور پہاڑ کاٹنا شروع کر دیا. جو آتا اسے کہتا تو بیوقوف بندہ ہے, پہاڑ بھی تجھے کاٹ سکتا ہے. سب حوصلہ توڑتے, لیکن وہ کاٹتا رہا.
سالوں لگے اور ایک پہاڑ پہ اس نے سیڑھیاں بنائی، پھر سالوں لگے تو دوسرے پہ بنائی، سمجھ لیں 6 پہاڑ تھے، 3 پہاڑوں پہ سیڑھیاں بنا سکا تھا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا۔ اب وہ جہاں اس نے سیڑھیاں بنائی تھی وہاں تک لوگ آتے جاتے، اس سے ملتے، رونق لگ گئی، ٹھیلے بھی لگ جاتے ہیں، لوگوں کا آنا جانا ہو جاتا ہے۔ اب جب آخری وقت آیا تو لوگ کہنے لگے کیا ملا تجھے، جڑی بوٹی تک تو پہنچ نہیں سکا۔ کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں نا میں کامیاب کتنا ہوا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا میں نے آدھا سفر آسان کر دیا ہے، اب جو میرے بعد شروع کرے گا اسے صفر سے نہیں شروع کرنا پڑے گا۔ وہ کوئی آدھا سفر تو آسان کرے نا یار، ہم تو آدھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 62 سال کی عمر پائی اور تکلیف اتنی اٹھائی امام بخاری نے کہ اتنا بڑا محدث آخری عمر میں انہوں نے دعا مانگی تھی۔ ایک شہر میں جا کے بیٹھتے تو لوگ وہاں سے پریشان کر کے نکال دیتے، دوسرے شہر میں جاتے تو وہاں سے نکال دیتے۔ امام بخاری حضرت تصدیق فرما رہے ہیں 62 سال کی عمر میں امام صاحب نے دعا کی ہے اللہ تیری زمین بڑی وسیع ہے پر مجھ پر تو تنگ ہو گئی ہے، مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، اور تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے سلام اللہ علیہ۔ حضرت امام بخاری نے دعا کی یا اللہ اگر میرا زندہ رہنا بہتر ہے تو زندہ رکھ، ورنہ میرے لیے حکم فرما دے۔ صبح دعا کی، شام کو امام صاحب کا وصال ہو گیا۔ اتنا بڑا، لیکن انہوں نے کیا کیا، ہمیں احادیث جمع کر کے دے دی نا، ایسی کتاب جو قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے۔ آج وہ سفر آسان کر گئے، اب لوگوں کو سینکڑوں میل دور جا کر اسماء و رجال پر بحث کر کے احادیث نہیں جمع کرنی پڑیں گی، وہ ہمیں دے گئے، اب اسے پڑھتے رہیں، نتیجہ نکالتے رہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ہم بالکل اینڈ تک سفر کر کے جائیں، رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ بات ختم کرتا ہوں، جتنے نبی دنیا میں آئے نا سارے کامیاب ہو کے گئے، تمام انبیاء کرام علیہم السلام کامیاب ہو کے گئے۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ یہ نوجوان ذرا غور کریں، تمام انبیاء کامیاب گئے، لیکن کسی نبی کا کلمہ 6 لوگوں نے پڑھا ہے، کسی کا 12 نے پڑھا ہے، کسی کا چند 100 نے پڑھا ہے۔ نبی کیوں کامیاب ہو کے گئے؟ کہ رب کریم نے جو ڈیوٹی لگائی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری کی ہے، اس ذمہ داری سے وہ پیچھے۔ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں اور اپنی ڈیوٹی وقت پر دیں۔ مؤذن کو یہ حکم نہیں ہے کہ اذان پڑھے اور پھر وہ گل لے کے نکل جائے کہ آؤ سارے مسجد میں، اسے حکم ہے کہ تو اذان تو وقت پہ پڑھنا، مسجد تو ٹائم پہ کھولنا، صفیں تو بچھانا، ڈیوٹی تو کرنا، خدا اپنی رحمت سے نمازی بھی عطا فرما ہی دے گا۔ تو ایک تو اپنی زندگی میں ارادوں کو مضبوط کرے، سوچوں کو اچھا رکھیں، باتوں کی پرواہ کم سے کم کریں اور بڑے ٹارگٹ پیدا کریں اور کچھ تو سفر آسان کریں۔ ہم کوئی، میں بابا فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ رہا تھا تو ان سے کسی نے کہا حضور دل بڑا بے سکون رہتا ہے، تو ہم تو چلو وظیفہ بتاتے ہیں، وظیفہ بتانا ذرا آسان کام ہے۔ تو بابا صاحب کہنے لگے جھاڑو لے لے، مسجد میں جھاڑو دیا کر، رب تیرے دل کو سکون عطا کرے گا۔ کوئی تو دین کا کام کرنا، جھاڑو لے لے، مسجد میں جھاڑو دیا کر، اللہ دل کو سکون عطا کرے گا۔ کچھ عملاً کام کیا جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مالک کریم ہماری حاضریوں کو قبولیت کا شرف عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دو شعر سلام جو اس بعد دعا شمع بز میں دائے فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے
حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں غوث اعظم امام متقی والنقا غوث اعظم امام متقی والنقا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکام وبارک وسلم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقی والنقی والحلم والکرم مولا کریم آج کی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور اس محفل کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا حضرت نے جو درس دیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما عالم اسلام پہ اپنی مہربانیاں عطا فرما جن سنگیوں نے مل جل کر اس محفل پاک کا اہتمام کیا انتظام کیا انصرام کیا یا اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما دام دل میں سخن قدم قلب میں جنہوں نے سا ڈالا یا اللہ غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرما جو سنگی مسجد کی خوبصورتی میں تعاون کر رہے ہیں یا اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما جتنے بھی علماء مشائخ سادات محفل پاک میں آئے حاضر ہوئے یا اللہ سب کے علم و عمل میں اضافہ فرما جتنے بھی سنگی دور دراز سے چل کر آئے یا اللہ سب پہ اپنی رحمتیں اور فضل عطا فرما ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما ملک پاکستان پہ یا اللہ اپنی رحمت عطا فرما کشمیر یمن شام عراق جہاں جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور پاک نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین ناموس رسالت کے لیے عقیدہ ختم نبوت کے لیے اور اس ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم سب کو فعال کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور جو مشن حضور قبلہ بابا جی نے عطا فرمایا اس مشن کی تکمیل کے لیے ہم سب کو دن رات محنت کی توفیق عطا فرما اس پوری بستی پہ پورے علاقے پہ اپنا کرم عطا فرما صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ تمامی احباب کی خدمت